تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، کیونکہ آپ نے وہ نصاب تربیت دے دی ہے کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو کہ منزل مل جائے گی۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ادنا امت کے ادنا ترین انسان کو سامنے رکھ کے ہدایت دے رہے ہیں، کیونکہ عام سے عام آدمی بھی اس کو اڈاپٹ کر سکے، ورنہ اگر آپ جو ایسا نصاب دے دیں کہ جناب ایک عام آدمی اس تک پہنچ ہی نہ سکے تو مشکل ہو جائے۔ آپ نے ایک ایسا نصاب دے دیا کہ اس مہینے میں یہ 4 کام کر لو تو بس بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ رمضان کی جو حقیقت ہے اور اس کی جو معرفت ہے وہ تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اور فرمایا 2 کام تو ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ کے رضا کو حاصل کرتے ہو، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور 2 کام ایسے ہیں کہ اس کے کیے بغیر تمہیں کوئی چارہ کار ہی نہیں، وہ کرنے ہی پڑیں گے تمہیں۔ پہلے 2 کام کہ جس سے تم اللہ کو راضی کر سکو، فرمایا کہ ایک ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، دوسرا فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ یہ 2 کام ایسے ہیں کہ فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے راستے ہیں، اس کی کثرت۔ اور ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ تو حدیث میں آتا ہے افضل الذکر، تمام اذکار میں افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ تبھی خانقاہوں میں اولیاء کاملین لا الہ الا اللہ کے ضربے لگاتے ہیں، کیوں کہ جب افضل ذکر کو اڈاپٹ کر لیا، پکڑ لیا، تو اس کے نیچے کے سارے ذکر آٹومیٹکلی آ گئے، سب کی برکات آپ نے کھینچ لی۔ اس لیے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور یہ اتنا بابرکت کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ رب ذوالجلال مجھے ایک ایسا کچھ ذکر دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کروں اور وہ کسی اور کو نہ دیا ہو آپ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا رب ذوالجلال میں تو چاہ رہا ہوں کوئی خاص میرے سے خصوصی کا ذکر دے، یہ تو ہر عام و خاص پڑھتا ہے، تو آپ نے یہ مجھے دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا طاقتور اور اتنا پر عظمت ذکر ہے کہ اگر آسمان و زمین یہاں تک کہ ملائکہ و جنات اور فرمایا میری ذات کے علاوہ ہر چیز جو دنیا کے اندر ہے اس کو ایک ترازو کے پلے میں رکھ دو اور اس میرے کلمے کو دوسرے پلے میں رکھ دو تو یہ پلہ جھک جائے گا کلمے والا۔ یہ وہ کلمہ دیا آپ کو، اس سے افضل کوئی کلمہ ہی نہیں ہے جس کی آپ خصوصیت مانگ رہے ہیں، یہ وہ کلمہ۔ اور دوسرا فرمایا استغفار کی کثرت، اور استغفار تو ایسی دولت ہے کہ استغفار کے ذریعے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، استغفار کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب خاص نصیب ہو جاتا ہے۔ استغفار تو چیز ہی ایسی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب خطا اور گناہ تو ہوتے ہی ہیں سب سے ہیں، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو وہ استغفار کر کے توبہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ وہ آدمی جو استغفار کر کے اپنے گناہ کی توبہ مانگتا ہے، اللہ نے اس کو کیا کہ خیر الخطائین فرمایا، یعنی گناہ گاروں میں بہترین گناہ گار، یعنی گناہ بھی کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی، استغفار کر لیا، فرمایا کہ یہ بہترین قرار دیا۔ اور فرمایا تائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسے ہوگا جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو گویا کہ استغفار جو ہوتا ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تبھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں پر ندامت نیکی پر ناز کرنے سے افضل ہے۔ گناہوں پر ندامت نیکی پر ناز کرنے سے افضل ہے۔ اس کو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں پر استغفار فرمایا کہ نیکیوں پر استکبار سے افضل ہے۔ استکبار مانے تکبر، ناز، تو وہ قافیہ ملا دیا کہ گناہوں پر استغفار فرمایا کہ نیکیوں پر استکبار سے افضل ہے۔ اور یہ وجہ گناہ گار اپنے گناہ پہ نادم رہے تو اللہ کو یہ پیارا ہے۔ ایک آدمی نیکی کر کے ناز کرے تو ناز کا کیا حق ہے؟ اس لیے کہ نیکیاں کرنے والے تو ایسے ایسے ملائکہ ہیں کہ جو سر سجدے میں ڈالتے تو سر سجدے سے اٹھاتے ہی نہیں۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ایسے ملائکہ پیدا کہ جو قیام میں تو قیام میں ہی ہے ساری زندگی، جو رکوع میں تو رکوع میں ہی ساری زندگی، جو سجدے میں سجدے۔ تو عبادتیں کرنے والے تو کہاں کہاں پہنچے میں، ہمیں کیا ناز کا حق ہے؟ ہم تو گناہوں سے آلودہ ہے۔ اس لیے فرمایا تو یہ 2 چیزیں فرمایا، اس کی تو تم مجھے یوں کثرت کرو۔ لہٰذا اس لیے میں ناظرین سے کہا کرتا ہوں کہ جو ہے اس رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ 1.25 لاکھ کلمہ شریف اور 70,000 استغفار کا جو ہے نصاب پورا کر لو، باقی عبادت اپنی جگہ، یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ساتھ محمد رسول اللہ ملا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
کہ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگشتری تھی، انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی میں جو نگینہ تھا، یہ نگینہ آسمانوں سے جبریل لے آئے تھے، جو ان کو اس کے اندر جڑا گیا تھا، اس نگینے پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شب و روز ہم پڑھتے ہیں، ہم یہ اس کو کوئی خاص بات ہی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو کوئی خاص کوئی ورد بتا دیں، ہم کہتے ہیں لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ، نہیں خاص بتائی۔ اللہ کے بندے یہ وہ ہے کہ جو ہے وہ نگینے پہ تھا، تو جیسے آپ نے انگوٹھی پہنی ساری کائنات مسخر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس انگوٹھی پہ یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا انا، یعنی اللہ کے یعنی میرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کہہ رہے لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، وہ محمد الرسولی، اور محمد میرا رسول ہے۔ فرمایا یہ کلمات تھے اس انگوٹھی کے اوپر۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی تسخیر کا عالم یہ ہے کہ آسمان و زمین اور جناب اس کی ہوائیں فضائیں اور جنات انس و جن جو ہے وہ سب حضرت سلیمان کے تابع۔ بے شک۔ یہ تو اس لیے تو یہ ایسا جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، تو اس کو 1.25 لاکھ اس کا نصاب پورا کر لیں رمضان میں۔ دوسرا استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 70,000 استغفار کا نصاب پورا کر لیں۔ یہ کیا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہی کہ اس کی کثرت کرو، تو آپ یہ 2 چیزیں جب حاصل کر لیں گے خدا کو راضی کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور خدا جب راضی ہو گیا تو لیلۃ القدر میں آپ کی قدر و منزلت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آمین۔ اور دوسری 2 چیزیں فرمایا جس سے چارہ کار نہیں، وہ فرمایا کہ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ جنت کی طلب کرو، جنت مانگو اللہ سے، یعنی سوال کرو اللہ جنت دے دے۔ دوسرا فرمایا جہنم سے پناہ مانگو۔ تو لہذا اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دعا نوٹ کر لو، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، مجھے جنت دے دے، وَأَعُوذُ بِکَ مِنَ النَّارِ، جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں، مجھے پناہ دے۔ آمین۔ تو یہ جو کلمات اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِکَ مِنَ النَّارِ، 125 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لو۔ ہر نماز کے بعد نہیں تو کم از کم کسی 2 نمازوں کے بعد یہ 125 کا یہ ورد کر لیا کرو، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ نبی پاک کا جو بتایا وہ جو نصاب ہے وہ نصاب پورا ہو جائے گا اور آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے۔ آمین۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ۔ آپ نے جو آنکھیں کھولیں اور اس مہینے کی قدر و منزلت ہمارے سامنے رکھی تاکہ ہم کچھ اس سے سیکھ سکیں اور پا سکیں اللہ کی نظر۔ الحمدللہ۔